ناظرین کرام، احباب ذی وقار، پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اور حکمرانوں کے حالات کو دیکھ کر دل انتہائی درد میں ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو میں نے ایک دن ایک حکایت پڑھی تھی، وہ حکایت آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ایک وقت کا حاکم تھا، وہ بہت علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام رعایا کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ کون شخص ہے جو میں مر جاؤں اور پہلی رات میری طرف سے میری قبر میں حساب دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کون کسی کا کیا حساب دیتا ہے؟ اب قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ جو میری طرف سے پہلی رات میری قبر میں جائے گا، میں اس کے لیے ولی عہد ہونے کا اعلان کروں گا۔ اب اور تو کوئی نہ تیار ہوا۔ ایک کمبار تھا۔ اب یہ فرضی حکایت ہے، اب اس کو یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ فرضی حکایت ہے، یہ فقط مثال کے طور پر فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے۔ تو اب ایک کمبار تھا، اس کے پاس صرف ایک کھوتی تھی۔ اب اس نے کہا میں نے ساری زندگی تو کچھ جمع پونجی کی نہیں ہے، مال دولت کٹی کی نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی کھوتی ہے، میرے سے کیا حساب ہوگا؟ تو وہ آمادہ ہو گیا، چلو دوسرے دن پھر سلطنت کا والی تو بن جاؤں گا۔ اب وہ تیار ہو گیا۔ آج جب وہ تیار ہوا تو بادشاہ مر گیا۔ اس کو پہلی رات اس کی قبر میں اس کو سلایا گیا۔ جب اس کو سلایا گیا تو منکر نکیر آ گئے، قبر اس کی بند کر دی گئی۔ منکر نکیر ہے تو وہ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس کا حساب لینا ہے، چلو چلتے ہیں۔ چلتے ہوئے خیال آ کہ چلو کچھ پوچھ گچھ کر لیتے ہیں، اس کا نامہ اعمال چیک کر لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے نامہ اعمال دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ ایک دن اس نے اپنی کھوتی کو پیاسا رکھا۔ بھئی یہ بات ٹھیک ہے؟ بھئی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب وہ کچھ دیر 100 کوڑے لگنا برسنا شروع ہو گئے اس پر۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک دن اس نے اپنی کھوتی پر سامان زیادہ لادا اور اوپر جو اس کو ڈنڈے بھی لگائے اس کے سست چلنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا بھائی یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو پھر انہوں نے کہا کہ 200 کوڑے اس کو اور لگائے جائیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دن جلدی میں یہ گھر پہ آیا، بھوک پیاس سے اور تھکن کی وجہ سے یہ سو گیا اور کھوتی ویسے کی ویسی جو ہے وہ رہ گئی اور ساری رات وہ کھوتی سو نہ سکی۔ اس نے کہا بھائی یہ بات حقیقت؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا 300 کوڑے اس کو لگاؤ۔ الغرض قصہ مختصر یہ کیجئے کہ ساری رات وہ کوڑے کھاتا رہا۔ اب جب صبح ہوئی لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع غفیر تھا لوگوں کا۔ انہوں نے کہا بھائی نکالیے ولی عہد کی زیارت کیجیے۔ اب لوگ جمع تھے زیارت کرنے کے لیے ولی عہد کی۔ اب لوگ جب دیکھا کہ جمع تھے، وہ جیسے نکلا بھاگنا شروع ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی تو ہمارا ولی عہد ہے، ہمیں جو ہے وہ زیارت کرنی ہے آپ کی۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں 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 نہیں۔ وہ بھاگنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی ایک کھوتی کا حساب نہیں دے سکا، 22 کروڑ عوام کا حساب کیسے دوں گا؟ تو اب آپ ذی وقار سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں حکمران اتنا کچھ کریں قوم کے ساتھ جتنا وہ حساب بھی دے سکیں۔ تو میں اپنے جمیع فالور سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چکر میں مت پڑیے، اللہ رسول کی عبادت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے اور جو دین کی بات اس کو قبول کیجئے اور روزمرہ کے اعتبار سے کسی کو کچھ مت کہیے۔ مہربانی ہوگی تمام احباب سے کہ آپ ملک کی سالمیت کے لیے دعا کریں کہ ہمیں جو ہے کوئی اچھا حکمران اللہ تعالیٰ فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اور حکمرانوں کے حالات کو دیکھ کر دل انتہائی درد میں ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو میں نے ایک دن ایک حکایت پڑھی تھی، وہ حکایت آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ایک وقت کا حاکم تھا، وہ بہت علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام رعایا کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ کون شخص ہے جو
میں مر جاؤں اور پہلی رات میری طرف سے میری قبر میں حساب دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کون کسی کا کیا حساب دیتا ہے، اب قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ جو میری طرف سے پہلی رات میری قبر میں جائے گا میں اس کے لیے ولی عہد ہونے کا اعلان کروں گا۔ اب اور تو کوئی نہ تیار ہوا۔ ایک کمبار تھا، اب یہ فرضی حکایت ہے، اب اس کو یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ فرضی حکایت ہے، یہ فقط مثال کے طور پر فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے۔ تو اب ایک کمبار تھا، اس کے پاس صرف ایک کھوتی تھی۔ اب اس نے کہا میں نے ساری زندگی تو کچھ جمع پونجی کی نہیں ہے، مال دولت کٹی کی نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی کھوتی ہے، میرے سے کیا حساب ہوگا؟ تو وہ آمادہ ہو گیا، چلو دوسرے دن پھر سلطنت کا والی تو بن جاؤں گا۔ اب وہ تیار ہو گیا۔ آج جب وہ تیار ہوا تو بادشاہ مر گیا، اس کو پہلی رات اس کی قبر میں اس کو سلایا گیا۔ جب اس کو سلایا گیا تو منکر نکیر آ گئے، قبر اس کی بند کر دی گئی۔ منکر نکیر ہے تو وہ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس کا حساب لینا ہے، چلو چلتے ہیں۔ چلتے ہوئے خیال آ کہ چلو کچھ پوچھ گچھ کر لیتے ہیں، اس کا نامہ اعمال چیک کر لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے نامہ اعمال دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ ایک دن اس نے اپنی کھوتی کو پیاسا رکھا۔ بھئی یہ بات ٹھیک ہے؟ بھائی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب وہ کچھ دیر 100 کوڑے لگنا برسنا شروع ہو گئے اس پر۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک دن اس نے اپنی کھوتی پر سامان زیادہ لادا اور اوپر اس کو ڈنڈے بھی لگائے اس کے سست چلنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا بھائی یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو پھر انہوں نے کہا کہ 200 کوڑے اس کو اور لگائے جائیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دن جلدی میں یہ گھر پہ آیا، بھوک پیاس سے اور تھکن کی وجہ سے یہ سو گیا اور کھوتی ویسے کی ویسی جو ہے وہ رہ گئی اور ساری رات وہ کھوتی سو نہ سکی۔ اس نے کہا بھائی یہ بات حقیقت؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا 300 کوڑے اس کو لگاؤ۔ الغرض قصہ مختصر یہ کیجئے کہ ساری رات وہ کوڑے کھاتا رہا۔ اب جب صبح ہوئی لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع غفیر تھا لوگوں کا۔ انہوں نے کہا بھائی نکالیے ولی عہد کی زیارت کیجیے۔ اب لوگ جمع تھے زیارت کرنے کے لیے ولی عہد کی۔ اب لوگ جب دیکھا کہ جمع تھے، وہ جیسے نکلا تو بھاگنا شروع ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی تو ہمارا ولی عہد ہے، ہمیں جو ہے وہ زیارت کرنی ہے آپ کی۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں 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 نہیں۔ وہ بھاگنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی ایک کھوتی کا حساب نہیں دے سکا، 22 کروڑ عوام کا حساب کیسے دوں گا؟ تو اب آپ ذی وقار سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں حکمران اتنا کچھ کریں قوم کے ساتھ جتنا وہ حساب بھی دے سکیں۔ تو میں اپنے جمیع فالوور سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چکر میں مت پڑیے، اللہ رسول کی عبادت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے اور جو دین کی بات اس کو قبول کیجئے اور روز مرہ کے اعتبار سے کسی کو کچھ مت کہیے۔ مہربانی ہوگی تمام احباب سے کہ آپ ملک کی سالمیت کے لیے دعا کریں کہ ہمیں جو ہے کوئی اچھا حکمران اللہ عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔